کچھ رشتے شور نہیں کرتے، وہ درد بھی خاموشی سے سہتے ہیں اور خوشی بھی خاموشی سے بانٹتے ہیں۔ باپ بھی ایسا ہی ایک رشتہ ہے، وہ خود ٹوٹ جاتا ہے مگر بچوں کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ وہ کمزور ہو گیا ہے۔ وہ بولتا نہیں، شکایت نہیں کرتا، بس خاموشی سے سب برداشت کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے اکرم کی، ایک عام سے باپ کی، جس کی خاموشی میں ایک پوری زندگی چھپی ہوئی تھی۔ اکرم کا دن ہمیشہ بہت جلد شروع ہو جاتا تھا۔ جب شہر ابھی سو رہا ہوتا، وہ جاگ چکا ہوتا تھا۔ اس کا گھر بہت چھوٹا تھا مگر ذمہ داریاں بہت بڑی تھیں۔ بچے اسکول کی تیاری کر رہے تھے اور اکرم خاموشی سے اپنے پرانے جوتے پہن رہا تھا۔ اچانک بیٹے کی آواز آئی، ابو یہ بیگ بہت پرانا ہو گیا ہے، سب کلاس کے بچوں کے پاس نئے بیگ ہیں۔ اکرم نے بیگ کو دیکھا، وہی بیگ جو پچھلے سال بھی نیا نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا اگلے مہینے دیکھوں گا۔ بیٹا ناراض ہوا، منہ بنایا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ اکرم وہی کھڑا رہا۔ بیٹے نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ابو نے اپنے جوتے اس لیے نہیں بدلے تاکہ اس کے بیگ کے پیسے جمع ہو سکیں۔ اکرم روز بس میں کھڑا ہو کر کام پر جاتا تھا۔ بس میں شور ہوتا تھا، لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے، کوئی ہنس رہا ہوتا، کوئی فون پر چیخ رہا ہوتا، مگر اکرم کے اندر ایک عجیب سی خاموشی ہوتی۔ وہ جیب سے اپنا پرانا موبائل نکالتا ہے۔ بیوی کی کال تھی۔ سن رہے ہو؟ بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے۔ اکرم نے مختصر سا جواب دیا، ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا۔ کال ختم ہو گئی۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ تھک گیا ہے، کہ اب مزید برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ باپ کا جملہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اور فکر بہت بڑی۔ فیکٹری میں مشینیں شور کرتی تھیں، گرمی تھی، پسینہ تھا اور تھکن تھی۔ اکرم مشین کے ساتھ خاموشی سے کام کر رہا تھا۔ ایک ساتھی نے مذاق میں کہا، اکرم بھائی کبھی تو مسکرایا کرو۔ اکرم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، مسکرانے کا وقت آئے گا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ مسکراہٹ اس کے بچوں کی فیس میں بدل رہی ہے۔ اس کی خاموشی اس کے خواب خرید رہی ہے۔ شام کو جب اکرم گھر آیا تو بیٹی دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، ابو آج ٹیچر کہہ رہی تھی میں بہت اچھا پڑھتی ہوں۔ اکرم کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اس نے کہا، سچ؟ میری بیٹی تو بہت آگے جائے گی۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، چند سکے اور دل میں ایک دعا، یا اللہ اس کے خواب بہت بڑے ہیں، میری جیب چھوٹی سہی مگر اس کے حوصلے کو کبھی کم نہ ہونے دینا۔ رات ہو چکی تھی، سب سو گئے تھے مگر اکرم جاگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں کل کا ڈر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صبح پھر ہوگی، پھر مسکرانا ہے، پھر سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، بس تھوڑی سی اور ہمت۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، سانس بھاری تھی۔ کچھ دن بعد فیکٹری میں اچانک اکرم لڑکھڑا گیا۔ مشینوں کا شور تھا، آوازیں اور پھر خاموشی۔ جسم بوجھ برداشت نہیں کر پاتے اور اکرم کا دل بہت کچھ سہ چکا تھا۔ ہسپتال کی راہداری خاموش تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر کہا، ان پر بہت دباؤ تھا، دل کمزور ہو گیا ہے۔ بیوی رونے لگی۔ بیٹا خاموش کھڑا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی۔ وہ آہستہ سے بولا، امی ابو نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ اسی لمحے اسے سمجھ آیا کہ خاموشی بے حسی نہیں ہوتی، وہ قربانی ہوتی ہے۔ اکرم ہوش میں آیا، بیٹا اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ رو رہا تھا، ابو مجھے نیا بیگ نہیں چاہیے، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اکرم نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا باپ کی خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، وہ محبت ہوتی ہے۔ جب باپ بولتا نہیں تو یہ مت سمجھو کہ اسے درد نہیں،
وہ بس اپنے درد کو بچوں کی خوشی پر قربان کر دیتا ہے۔ اگر آج بھی آپ کے ابو خاموش ہیں تو جا کر ایک بار ان کی خاموشی سن لیجئے، شاید وہ آپ کے لیے سب کچھ کہہ رہی ہو۔ یہ کہانی آپ کو آپ کے ابو جیسی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ کچھ کہانیاں صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔